Assalamu alaikum dear viewers, welcome to my channel in the knowledge world. دوستو آج آپ حضرات سے کچھ بیوع ہے معاملات ہے اس کے متعلق اصطلاحات کی وضاحت کرنی ہے تو آپ دیکھتے جائے۔ ہمارے پاس ایک اصطلاح ہے جس کو مضاربت کہتے ہیں، عربی کا لفظ ہے۔ ضربہ یضربو سے نکلا ہے، اس کا معنی ہے پیسہ کمانے کے لیے تجارت کرنا۔ ضرب فی الارض معنی سفر کیا۔ اصل میں ہوتا یہ ہے نا کہ بعض انسانوں کے پاس ہنر ہوتے ہیں، پیسہ نہیں ہوتا، اور بعض کے پاس جو پیسہ ہوتا ہے تو ہنر نہیں ہوتا، کمانے کے طریقے اس کو نہیں آتے۔ تو ایسے دو شخص آپس میں مل جاتے، یا پیسے والا ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ میں ایک ہنرمند کو ڈھونڈوں، ہنرمند ڈھونڈ رہے پیسے والے کو، تو دونوں مل کر ایک کام کرتے ہیں کہ پیسہ والا آدمی پیسہ دے دیتے، ہنرمند کو بولتے کہ تم اس پر کیا کرو، تجارت سٹارٹ کرو، جو کام ہے اس سے جو آگے نفع حاصل ہوگا وہ ہمارے بیچ ہوگا، وہ جتنا بھی کیا کر لے آپس میں طے کر لے درست ہو جائے گی۔ اور خسارہ جو ہوگا نا، نقصان، وہ کیا کرے گا، جو نفع کمایا ہے نا اس میں سے پھر نکالا جائے گا۔ اگر نفع کو ہی کالے تو پھر آگے جو ہے نا رأس المال سے ہوگا۔ اور اگر شوافی وغیرہ آئے محاضرات کو دیکھیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ اگر نقصان ہو گیا تو عامل کا جو نفع ہے منافع اس سے مت نکالے، خسارہ وجہ ہے کہ اس نے تو بڑی کوشش کی ہے، کام کیا ہے، اسی کے بدلے میں سمجھو، دوسرا خسارہ اس پر نہیں ڈالنا چاہیں۔ قرآن کریم اور صحابہ حضرات اور ائمہ کرام نے اس کو جائز سمجھا ہے۔ اور مضاربت کے جو احکام ہے وہ یہ ہے کہ دو مسلمانوں کے بیچ یہ معاملہ ہونا چاہیے، اور اگر مسلمان اور کافر ہو تو بھی مشکل نہیں ہے، لیکن اس میں رأس المال پھر کیا ہو، کافر کا ہو اور مسلمان کام کر رہا ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رأس المال معلوم ہونا چاہیے کتنا سرمایہ ہے، اور جو کام کرنے والا آدمی اس کا حصہ مقرر کرے نفع سے۔ اگر مقرر نہ کیا ہونا تو پھر اس کو عمل کے مطابق اجرت پیسہ دیا جائے گا، جیسے کہ عام مزدورکار کو، قلی کو، نوکر کو یا کسی اجیر کو پیسہ دیا جاتا ہے۔ تو یہاں تک بات تھی جو کہ آپ حضرات کو سمجھ آ گئے، اگر کوئی ایسا کام کر رہے تو درست ہے۔ آگے مساقات و مزارعات کا مسئلہ ہے، یہ بھی مشہور مسئلہ ہے۔ مساقات کا مطلب ہے کہ آپ کسی کو درخت، کھیت یا فصل وغیرہ دے دے کہ اس کو آپ کیا کرے، پانی دیا کرے، تو کیا کرے گا، اس کو پانی دے گا وغیرہ، پھر اس کو پیسہ دیا جاتا ہے۔ یا اسی طرح سے جو فصل آتی ہیں یا پھل آتا ہے اس میں سے ایک حصہ دیا جاتا ہے، لیکن مشاع طور پر، مقررہ حصے سے نہیں بلکہ کل حصے سے جو بھی آئے، یہ بھی جائز ہے۔ اور خلفاء راشدین حضرات دیگر بات کے حضرات نے اس کو کیا کر دیا ہے، جائز سمجھا ہے اور کیا ہے معاملہ، اور بھی حضرات نے کیا ہے۔ اس میں بھی یہی شرط ہے نا کہ جو درخت فصل وغیرہ سب کچھ معلوم ہونی چاہیے۔ وجہ یہ ہے نا کہ مجہول میں تو نہیں ہوگی نا، کیونکہ اگر آپ کسی کو بول دیں اس کو پانی دیا کرو، کل بولے گے تو 30 کے تھے اور بیچ میں مقصود کیا تھا شروع سے 10-15 تھے، اور جو حصہ دے گا وہ بھی مقرر کرے کہ یار ربع دے گا، چوتھائی دے گا، 5واں حصہ دے گا، کتنا دے گا۔ اور جو کام کرنے پڑتے ہیں نا، عامل اس کام کو کرے گا، مثلا اس میں سے گند نکالے گا جو کچرا ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے پانی دینا، اس کے لیے خیال رکھنے، سب کرے گا۔ اور یہ مساقات جو ہے درختوں میں بھی درست ہوتا ہے کہ کسی کو درخت وغیرہ دے دے اور پانی وغیرہ دینا، اس کے لیے کھاد ڈالنا، بہت سارے طریقے ہیں جو کسان لوگ ہوتے، زمیندار وغیرہ، وہ ان کو سمجھتے ہیں، یا جس نے کام کرنا ہو کسی کے ساتھ شریک ہو کے۔ مزارعات کی بھی یہی بات ہے، صحابہ حضرات، جمہور علماء، تابعین، ائمہ نے بھی اس کو جائز قرار دیا ہے، کچھ نے منع فرمایا تھا، لیکن بعد میں پھر کیا ہو گیا، اس پر معاملہ طے ہو گیا اور جائز ہو گیا۔ یہ بھی اسی طرح سے ہے کہ
دو آدمی شریک ہو جائے دانے تخم میں بھی، اور جو خراج پیسہ آتا ہے یا جو نفقہ آتا ہے، خرچ آتا ہے، چارج، اس میں بھی شریک ہو۔ مزارعات کا کبھی یہ مقصد بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی کو کھیت دیتے ہیں کہ آپ اس پر کیا کرو، فصل جوتنا شروع کر دو، یا کچھ بھی آپ اس پر لگاؤ، مشکل نہیں ہے، لگا سکتے ہیں۔ اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ جو مدت وہ معین ہو، کہ مثلا اتنی مدت تک میں دے رہا ہوں یہ، اور جو جز ہے جس پر انہوں نے اتفاق کیا کہ اتنا جو ہے دینا پڑے گا، پھر آپ کو چاہے کتنا بھی ہو وہ مقرر کرے، معلوم کر لے۔ اور جو تخم ہے نا، وہ کون دے گا؟ زمین والا آدمی دے گا جس نے آپ کو زمین دی ہے۔ اگر کیا کرے گا، تخم عامل سے مانگے گا جو کام کر رہے اس میں، تو پھر اس کو مخابرہ کہتے ہیں۔ مخابرے سے منع فرمایا گیا ہے حدیث میں۔ یہ مزدور کاروں کی بات ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کی زمینیں زیادہ ہوتی ہیں نا، پھر مزدور اس کے لیے لاتے ہیں اور خود اس میں شرکت زیادہ نہیں کرتا، بس تخم وغیرہ دیتے، اس کو بول دیتے کہ آپ اس پر ٹریکٹر سے ہل چلاؤ اور اس کا خیال رکھو، پانی دیا کر، یہ ٹیوب ویل ہے، سارا کچھ میرا ہے، لیکن کام کرنا آپ نے ہے۔ پھر اسی کے مطابق ہوگا۔ اور کچھ جو شریک ہوتے آدمی کام میں شریک ہو جاتا ہے، مثلا ایک آدمی کی زمین تو نہیں ہے لیکن اس کے پاس کچھ محنت کے لیے ٹائم ہے، تو شریک کا معاملہ تھوڑا کیا ہے، مختلف ہے۔ آگے اجارے کی باتیں، 3-4 باتیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اجارے کا مقصد ہے کہ آپ کسی کو کرائے کے طور پر پلاٹ دے، زمین دے، کہ یہاں پر آپ جو ہے لکڑی ڈال دو، ٹال بناؤ اور لکڑی بیچا کرو، یا کچھ اور کیا کرو، آپ ادھر لگاؤ، مشکل نہیں، کچھ بھی وہ کر سکتے ہیں۔ یہ اسی طرح سے آپ نے مارکیٹ دے دی، کمرے دے دی دکان کے طور پر، یا کوئی بڑا حال تھا آپ نے دے دیا، اس حال میں وہ لوگ کچھ کر رہے تھے، مثلا امتحان کے لیے، یا ادھر کچھ بنا رہے تھے یا کچھ چل رہا تھا، تو یہ اجارے کرائے وغیرہ کی بات تو سب کو معلوم ہے، جائز ہے، اور قرآن کریم سے بھی اس کا ثبوت ہے کہ آپ اجرت لے سکتے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شعیب علیہ السلام نے اجرت کے طور پر لیا تھا 8 سال کے لیے، اگر 10 سال پوری کی تو یہ آپ کا احسان ہوگا وغیرہ۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہاں پر کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں 3 آدمی ہیں، ان میں سے میں جو ہمت مقابل ہو جاؤں گا اگر ان میں سے کسی نے دھوکہ کر دیا۔ ان میں سے ایک آدمی وہ ہے کہ جو کسی کو اجرت کے طور پر لے لے، اس سے کام لے لے اور پیسہ پورا نہ دے۔ اس کے لیے شرائط کیا ہے، کون سی شرط ضروری ہیں؟ ایک یہ ہے کہ جو منافع ہے وہ معلوم ہو۔ مثلا یہ گھر دے رہا ہوں، اس میں آپ نے رہنا ہے یا کیا کرنا ہے، یہ بھی بتانا ضروری ہے۔ بعض اوقات لوگ کرائے کے لیے چیز لے لیتے، پھر اس میں کیا کرتے، بڑی بڑی مشینیں لگا لیتے ہیں، اس سے دیواروں میں دراڑ آ جاتی ہے، شگاف پڑ جاتی ہیں، زمین خراب ہو جاتی، چھت ہلتی ہیں۔ تو آپ نے یہ بتانا ہوگا پہلے سے کہ یار میں نے اس میں رہنا ہے، یا میں یہ دکان لے رہا ہوں، اس میں نے آٹے کی مشین چلانی ہے، یا مثلا میں نے یہ لینا ہے اس کام کے لیے، بتانا ضروری ہے، تاکہ یہ بھی پتہ چلے کہ آپ کسی حرام کام کے لیے تو نہیں لے رہے نا، تاکہ وہ کیا کر سکے، پھر روک سکے۔ اسی طرح سے کیا کرتے لوگ، جو کپڑا دیتے درزی کو، تو بھی کہ جیرے نہ کپڑا آپ کے لیے بناتا ہے، پھر پیسہ لیتا ہے۔ تو یہ اس کے لیے کیا ہے، کچھ شرائط احکام ہیں۔ اور جو اجرت ہے وہ بھی معلوم ہونی چاہیے، اگر اجرت معلوم نہ ہو تو بھی کیا ہو جاتے، مشکل ہو جاتی ہیں۔ اور یہ استیجار جو کرائے پر کسی کو لینا اس شخص کے لیے درست ہے، مثلا کہ جو کیا معلم ہو، کسی کو تعلیم دے، یا اس کو کوئی صنعت و حرفت آتی ہو، یا کسی سے فائدہ اٹھانا، یہ درست ہے۔ اس طرح سے آپ کرائے پر کسی ایسے شخص کو بھی لے سکتے، اس نے بولا کہ مجھے صرف کھانا دیا کرو، کپڑا دیا کرو، پانی، رہائش دیا کرو، میں کام کروں گا، باقی کچھ نہ دو، یہ سبھی درست ہے۔ اجارہ کسی آپ خاص گھر بھی دے سکتے ہیں، کوئی دکان ہے، کوئی چیز ہے۔ اس طرح سے آپ اجارہ اگر کسی کو دے دے اور پھر اس کو منع کر دے کہ یار ادھر مت رہو، تو پھر یہ اجرت والا معاملہ، کرائے والا معاملہ بیچ میں ختم ہو جائے گا، جتنے دن رہے اس کا پیسہ دے گا، باقی ختم ہو جائے گا۔